رمضان میں ہر نیکی کا ثواب بڑھتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا. لیکن رمضان شریف کی کچھ عبادتیں خاص بھی ہیں جو رمضان ہی میں ہو سکتی ہیں، رمضان کے علاوہ نہیں. رمضان شریف کی خاص عبادت تراویح ہے. تراویح کی نماز جو پورے رمضان شریف کی ہر رات میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. یہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے اور یہ رمضان شریف کی خاص عبادت ہے، رمضان کے علاوہ نہیں پڑھی جاتی. اور رمضان کی بھی رات رات کی عبادت ہے، اس کی قضا نہیں ہے. عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اس کا وقت آتا ہے. اگر کسی شخص نے عشاء کے فرض پڑھنے سے پہلے تراویح پڑھ لی تو تراویح کی نماز نہیں ہوگی، نفل بن جائے گی. اور تراویح کی سنت اگر وقت پر ادا نہیں کی تو یہ سنت چھوڑنے کا گناہگار ہوگا. تو تراویح کی نماز رمضان شریف کی خاص عبادت ہے اور یہ 20 رکعت ہے، نہ 8 ہے، نہ کم نہ زیادہ. جس نماز کو تراویح کہا جاتا ہے وہ نماز 20 رکعت پر مشتمل ہے. شیعہ حضرات یا وہابی لوگ غیر مقلد وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے، تو وہ 8 رکعت تہجد کی ہوتی تھی، تراویح نہیں. وہ تہجد والی 8 رکعت کو تراویح بتا کر دھوکہ دے رہے ہیں. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں 8 رکعت پڑھتے تھے. تو رمضان کے علاوہ میں تو تراویح ہوتی نہیں، وہ تو صرف رمضان میں ہوتی ہے. پتہ چلا کہ حدیث میں 8 رکعت کا جو تذکرہ ہے وہ تراویح نہیں، وہ تہجد ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھایا ہے تو 20 رکعت پڑھایا ہے. اور جب سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پابندی کے ساتھ اس نماز کو شروع کیا ہے تو 20 رکعت ہی پڑھی ہے. 1,23,000 سے زیادہ صحابہ ہیں. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی ایک صحابی نے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا 10 صحابہ نے 1,23,000 سے زیادہ صحابہ میں سے 50 100 10 5 صحابہ نے بھی تراویح 8 رکعت پڑھی ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا. تراویح جب سے ہے 20 ہی رکعت ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ. اگر کوئی عرب کا حکمراں آج یہ اعلان کرے کہ 10 رکعت تراویح ہوگی تو ہم اس کے پابند نہیں، اس لیے کہ قرآن و حدیث ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے صحیح سالم موجود ہے. ہم بھارت کے مسلمان سعودیہ کے لوگوں کے بھی محتاج نہیں ہیں. ہمارے پاس دین اصلی صحیح صورت میں موجود ہے. تو اگر کوئی یہ اعلان کر دے کہ اب تراویح 10 رکعت ہوگی تو اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی. تراویح تو 20 ہی رکعت ہے اور رمضان کی ہر رات میں ہے. ایسا نہیں کہ 3 دن پڑھ لی،
10 दिन पढ़ ली, 15 दिन पढ़ ली, 25 रात में पढ़ ली। अगर रमजान शरीफ 30 दिन का है तो 30 रात पढ़नी पड़ेगी, और अगर रमजान शरीफ 29 रोजे का हुआ है तो 29 रात तक पढ़नी पड़ेगी। ये मुस्तकिल एक सुन्नत है 20 रकात तरावी का पढ़ना। फिर इन 20 रकात में पूरे रमजान में कम से कम एक कुरान का पढ़ना या एक कुरान का सुनना, ये अलग सुन्नत है। अगर किसी ने कुरान पाक 3 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 रात में पूरा कर लिया, 27 में पूरा कर लिया, तो एक सुन्नत पूरी की है। और तरावी की सुन्नत अभी उसके ज़िम्मे बाकी है, वो 20 रकात ईद की चांद रात से पहले तक पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए 10 दिन का कुरान या कम ज्यादा का कुरान करने वाले ये ना समझें कि बस तरावी भी खत्म हो गई। और कुरान पाक वही माननीय होगा, कुरान पाक का सुनना सुनाना वही मोतबर माना जाएगा कि नीयत बांध के पढ़ा हो, नीयत बांध के सुना हो। अगर कुरान पाक पढ़ने वाला पढ़ रहा है और लोग बैठे बात कर रहे हैं, जैसे लोग 10 दिन का बहुत सी जगह खेल कर रहे हैं, बहुत सी जगह एक रात में शबीने के नाम से कुरान का खेल करते हैं। कुरान पाक का सुनना सुनाना वो मोतबर है जो नियत बांध के पढ़ा हो और सही पढ़ा हो, साफ साफ पढ़ा हो, सुनने वालों ने उसको साफ साफ सुना हो, उनके कानों में एक एक हर्फ की आवाज आई हो, बहुत तेज ना पढ़ा हो, बहुत आहिस्ता भी नहीं, मुनासिब रफ्तार में पढ़ा हो, सुनने वालों के कान में सही आवाज पहुंची हो और उन्होंने पूरा कुरान नियत बांध के सुना हो, तो कुरान मोतबर होगा। वरना ये नहीं कह सकते कि हमने कुरान सुन लिया। अगर कुरान पढ़ने वाला पढ़ रहा है और हम पीछे बातें कर रहे हैं, और जब ये अंदाजा हुआ कि अब इमाम साहब रुकू करेंगे, हमने नियत बांध ली और फिर रुकू कर लिया, तो हमारी तरावी तो हो जाएगी मगर कुरान वाली सुन्नत मुकम्मल नहीं होगी। कुरान की सुन्नत जब पूरी होगी जब सारा कुरान नियत बांधने की हालत में सुना हो। इसलिए जो लोग कम दिनों में कुरान पूरा कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें, कुरान पढ़ने वाला सही पढ़े, बहुत तेज ना पढ़े और बहुत ठहर के भी ना पढ़े, और कुरान करीम नियत बांध के सुना गया हो, चाहे आदमी बैठ के पढ़ ले, अगर थकान हो गई बैठ के पढ़ ले, लेकिन कुरान पाक पढ़े जाने की हालत में वैसे बैठा ना रहे नियत बांधे बगैर। तो एक तो इस पर तवज्जो करना जरूरी है कि हम कुरान पाक की अहमियत को समझें और कुरान पाक सही पढ़ने वाले हों और हम सही सही सुनने वाले हों, तो ये सुन्नत हमारी इंशाअल्लाह अदा होगी और मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह जो लोग जल्दी जल्दी कुरान पाक खत्म करना चाहते हैं कि 8 दिन में कर लें, 10 दिन में कर लें, तो उनके लिए भी ये बात जहन में रखना जरूरी है। पूरे रमजान में कम से कम एक कुरान का पढ़ना या सुनना, यह है सुन्नत। अगर अल्लाह ने हिम्मत दी है तो इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। जैसे दारुल उलूम देवबंद की मस्जिदों में एक कुरान होता है लेकिन 29वीं रात में पूरा होता है और वो नमाज को नमाज की तरह पढ़ते हैं।
اور پھر تہجد میں 3 قرآن ہوتے ہیں، 10 دن میں 1 قرآن، پھر 10 دن میں 1، پھر 10 دن میں 1، لیکن تراویح میں 1 ہی قرآن، تاکہ عوام کا بھی خیال رکھا جائے۔ اتنا زیادہ پڑھنا جس سے لوگوں کو تکان ہو تو وہ مناسب نہیں۔ ہاں، اگر 1 قرآن میں بھی لوگ تھک رہے ہوں تو پھر 1 سے کم نہیں کیا جا سکتا۔ پورے رمضان میں 1 قرآن تو کرنا ہی ہے، لیکن 1 سے زیادہ جب کریں گے جب سننے والوں میں شوق ہو، اور اتنا زیادہ پڑھنا کہ لوگ تھک جائیں اور 1 سے زیادہ پڑھ رہے ہیں تو وہ مناسب نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے عشاء کی نماز میں لمبی قرات کی، رمضان کے علاوہ لمبی قرات کی۔ ہمارے ہاں تو لمبی قرات سنت کے مطابق بہت کم ہوتی ہے، لمبی قرات کی اور سنت کے خلاف کر دی۔ ایک صحابی دن میں کام کرتے تھے، رات کو انہوں نے دیکھا کہ امام نے لمبی صورتیں شروع کر دی ہیں، تو نیت توڑ کر اپنی نماز الگ پڑھی اور صبح کو جا کر شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن بھر تو ہم کام کرتے ہیں، رات کو امام صاحب لمبی قرات کرنے لگے۔ تو حضور نے امام صاحب کو بلا کر تنبیہ فرمائی اور یہ فرمایا، تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرو گے، والشمس واللیل جیسی صورتیں پڑھا کرو۔ تو شریعت نے طے کر دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک یہ تو ہے ظہر اور فجر کے لیے، مگر ہمارے ہاں ظہر کی نماز مغرب کی طرح پڑھی جاتی ہے، ہمارے ہاں ظہر میں لمبی قرات نہیں، حالانکہ ظہر کی نماز کو فجر کے برابر پڑھنا سنت ہے۔ اور فرمایا سورہ بروج سے لے کر لم یکن تک یہ عصر اور عشاء کے لیے ہے، اور لم یکن الذین سے لے کے اخیر تک یہ مغرب کے لیے ہے۔ لیکن حافظ قرآن کہیں اور سے بھی پڑھتا ہے، تاکہ لوگ یوں نہ سمجھے کہ بس یہی صورتیں ضروری ہیں، مگر اگر کہیں اور سے پڑھتا ہے تو ایک تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ رکوع سے رکوع ہو، رکوع سے رکوع ہو یا سورت ہو، اور دوسرے اس کا دھیان رہے کہ جتنی صورتیں شریعت نے مقرر کی ہیں ان سے کم زیادہ نہ ہو، اور حالات کے اعتبار سے آدمی موقع دیکھ کے کام کرے۔ ایک مرتبہ سورج نکلنے کے قریب تھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے فجر کی نماز پڑھائی تو ٹائم تھوڑا تھا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھی ٹائم کے لحاظ سے، تو بڑے امام صاحب نے کہا شاباش دی، تھپ تھپی دی، اور کہا ہمارا شاگرد فقیہ بن گیا، یعنی موقع دیکھ کے کام کرنا۔ تو اس لیے ہم اس کا بھی دھیان رکھیں، ہماری نماز سنت اور سنت کے مطابق ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور تراویح کی روح ہمارے یہاں عوام میں اکثر باقی نہیں، تراویح کی روح تو ہمارے یہاں قریب قریب ختم ہی ہے۔ اصل تراویح کی شروعات کس طرح ہوئی ذرا سا اس کو سمجھ لیں، اس لیے کہ آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک پر نیٹ پر لوگ سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے غلط عقیدے بھی پھیلاتے ہیں۔ اس لیے صحیح معلومات ہمارے سنی مسلمانوں کو رہیں تو ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان پورے رمضان اس طرح 20 رکعت نہیں پڑھتے تھے. آپ رمضان شریف میں عشاء کے بعد آرام کرتے تھے، آرام کرنے کے بعد پھر نفلیں پڑھتے تھے. ایک رمضان میں ایسا ہوا کہ آپ نے نفل شروع کر دی تو جو صحابہ کرام مسجد میں تھے وہ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، بغیر اعلان کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ نے 20 رکعت نماز پڑھائی. اس کے بعد پھر محلے میں چرچا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مسجد میں نماز پڑھائی ہے، ہم لوگ جو گھروں میں نفلیں پڑھتے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں. آپس میں جو لوگوں میں چرچا ہوئی تو اگلی رات میں اور زیادہ آ گئے. آپ نے 20 رکعت پڑھائی، پھر اگلی رات میں اور چرچا ہوئی تو تیسری رات میں اور زیادہ آ گئے. اعلان کچھ نہیں. پھر چوتھی رات میں دیکھا، یہ رات کو آدھی رات کے بعد کا قصہ ہے. چوتھی رات میں دیکھا تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھانے کے لیے نہیں آئے اور آپ نے نہ آنے کا فیصلہ کر لیا کہ میں نہیں پڑھاؤں گا. حضرت بلال نے جا کر کہا لولا نفلتنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آج بھی ہمیں نفل پڑھا دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا شوق دیکھ کر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں نے پابندی سے یہ نماز پڑھا دی تو یہ نماز بھی فرض ہونے کا اندیشہ ہے. جو تمہارا شوق میں دیکھ رہا ہوں اگر میں پڑھاتا رہوں تو میری تائید ہو جائے گی. اگر میں نے تائید کر دی اور پڑھاتا رہا تو یہ نماز بھی فرض ہو جائے گی، میری امت کی مشقت بڑھ جائے گی. جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ، اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. تو یہ سوچ کر آپ نہیں آئے کبھی یہ نماز بھی فرض ہو جائے. اب تو آدمی سفر میں ہے، مجبوری میں تراویح چھوٹ گئی تو گناہگار نہیں ہوگا. بیمار تھا نہیں پڑھ سکا، چھوٹ گئی، گناہگار نہیں ہوگا. اگر فرض ہو جاتی تو پھر یہ پڑھنی ہی پڑتی اور قضا بھی کرنی پڑتی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نہیں پڑھائی. اب صحابہ اپنی اپنی پڑھتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت ابو بکر کا زمانہ 2.5 برس رہا. اس میں بڑے بڑے فتنے اٹھے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا، کوئی نماز کا انکار کر رہا، کوئی کہہ رہا حضور کا دین حضور کی زندگی تک تھا. تو حضرت ابو بکر کو فتنے دبانے میں ٹائم لگا، انہیں سوچنے سمجھنے کی فرصت نہیں ہوئی. حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور وہ گدی نشین بن گئے، خلیفہ بن گئے، تو اب ان کے زمانے میں سارے فتنے دب گئے. رمضان شریف آیا، وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے کہ کون کس حال میں ہے. یہ گشتی پولیس انہی کی سنت ہے. حضرت عمر سے ہی سبق لے کر یہ رات کو پولیس کا گشت بعد کی سرکاروں نے شروع کیا ہے. حضرت عمر خود گشت کرتے تھے، بادشاہ وقت، خلیفہ زمانہ. تو رمضان میں گھومتے گھومتے مسجد میں آ گئے. مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ الگ الگ نفلیں پڑھ رہے ہیں. اللہ کو منظور تھا، نبی کی سنت کو زندہ کرانا تھا، قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنانا تھا، عام مسلمانوں کو قرآن سے محظوظ کرنا تھا. تو حضرت عمر کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، یہ سارے الگ الگ نفلیں پڑھ رہے ہیں، کیا اچھا انہیں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. بس ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی. صبح کو اپنی شورا بلا لی. بڑے بڑے ذمہ دار صحابہ جو علم رکھتے تھے، فتویٰ دیتے تھے،
ان سب بڑے بڑے حضرات کو بلایا، حضرت علی کو بھی بلایا، تو مشورہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 رات تک نماز پڑھائی تھی، اور پھر یہ کہہ کے پڑھانی چھوڑ دی تھی کہ اگر میں پابندی سے پڑھاتا رہا تو فرض ہونے کا ڈر ہے۔ اب تو حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، اب فرض ہونے کا ڈر ختم ہو گیا، اب یہ فرض نہیں ہوگی، اب تو سنت رہے گی۔ اب ہم ایک امام کو مقرر کر کے کیوں نہ پڑھیں؟ سب نے کہا بہت اچھی رائے ہے، ایک امام پڑھایا کرے، سب لوگ اس کے پیچھے پڑھا کریں۔ اب یہ مشورہ ہوا، یہ بتاؤ کتنی رکعت پڑھیں؟ تو لوگوں نے بتایا، صحابہ نے بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی 20 رکعت پڑھائی تھی، سب نے طے کر دیا 20 ہی پڑھا کریں گے، اس لیے 20 ہی رکعت سنت ہے، کم زیادہ نہیں۔ اس دن سے 20 رکعت شروع ہو گئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، جو کام کرنے کو کہا، صحابہ نے جو کیا، وہ سب سنت ہے۔ اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے حضور نے تو 3 رات پڑھائی تھی اور اب ہم پورے رمضان کیوں پڑھیں۔ جو کام نبی نے کیا، نبی نے کرنے کو کہا، نبی کے سامنے کسی صحابی نے کیا، حضور نے انکار نہیں کیا، جو کام صحابہ نے کیا اور جس کام پر صحابہ کا اتفاق ہو گیا وہ سب سنت ہے۔ اس لیے تراویح کی 20 رکعت پورے رمضان ہر رات میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اب سنو ذرا سی اور بات، مکہ مکرمہ میں جب تراویح کی نماز ہوئی تو تراویح، اس کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ ترویحۃ کے معنی ہے آرام کرنا۔ 4 رکعت پڑھ کر اتنی دیر بیٹھ کے آرام کرتے تھے جتنی دیر میں 4 رکعت ہوئی، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر اتنی دیر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں 4 رکعت ہوئی، اس لیے اس کا نام تراویح ہے۔ 4-5 مرتبہ راحت و آرام کیا جاتا ہے، وہ ہمارے یہاں ختم ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے یا سنت ہے جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی گئی۔ لیکن چلو کام دھندا کرنے والے لوگ ہیں، چاہتے جلدی فارغ ہو کے چلے جائیں، یک طرفہ ہی آرام کریں گے، تو وہ 4 رکعت کے بعد اگر اتنی دیر نہ بیٹھے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اب 4 رکعت کے بعد آدمی اتنی دیر آرام کرے گا جتنی دیر میں 4 رکعت ہوئی۔ اب چاہے کوئی تسبیح پڑھ لے، چاہے کوئی نفل پڑھ لے، چاہے کوئی بیٹھا رہے۔ تو مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں جب تراویح شروع کی تو 4 رکعت کے بعد کھڑے ہو کے کعبے کا طواف کرنے لگے کہ چلو اتنی دیر میں کعبے کا طواف ہی کر لیں، اگر پورے 7 چکر ہو گئے ٹھیک، نہ ہوا تو کچھ چکر اب ہو جائیں گے، کچھ پھر 8 کے بعد ہو جائیں گے۔ اب مدینے والوں کو پتا چلا کہ مدینے والوں کو پتا چلا کہ مکے میں جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں وہ 4 رکعت کے بعد کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ اب مدینے والوں نے مشورہ کیا ہم کیا کریں، طواف تو صرف کعبے کا ہے، قبر کا طواف نہیں۔ اگر قبر کا طواف ہوتا، قبر کا چکر کاٹنا جائز ہوتا تو حضور کی قبر سے بہتر کعبہ بھی نہیں، حضور کی قبر کا طواف کر لیتے، مگر قبر کا طواف جائز نہیں۔ تو مدینے والوں نے یہ کیا کہ 4 رکعت سنت تراویح پڑھو اور 4 نفل پڑھ لو، پھر 4 رکعت سنت تراویح پڑھو، پھر 4 نفل پڑھ لو۔ تو ایک لمبے زمانے تک مدینے میں 36 رکعت ہوتی تھی، 20 رکعت سنت اور 16 رکعت نفل۔ وہ جو 4 رکعت کے بعد کا وقفہ تھا آرام کا، اس میں وہ 4 نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کی رات زیادہ تر عبادت میں گزرے۔ اب ہم بھی تھوڑا سا جائزہ لیں اپنا، کہ ہم بھی اپنی نماز کو تھوڑا تھوڑا سا سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔
ہماری نماز صحیح ہو، رکوع سجدہ صحیح ہو، التحیات صحیح ہو، رکوع سجدہ صحیح ہو، اور قرآن پاک کا پڑھنا سننا صحیح ہو. ہم اتنی نقل تو نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم نماز کو تھوڑا تھوڑا نماز کے مطابق پڑھنے پڑھانے کی کوشش کریں. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو نماز میں آ رہے ہیں وہ فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں. بچوں والے اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ وہ فرضوں کے بعد کی سنتیں بھی ہیں، نفلیں بھی ہیں، تاکہ وہ ابھی سے اس کے عادی نہ بن جائیں کہ فرض پڑھے اور باہر. اسی طرح بہت سے بچے تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی سمجھایا جائے. اور جمعے کے دن 2 فرضوں کے بعد کی 6 سنتیں مؤکدہ ہیں. جمعے کے دن ہم نے خطبے کی اذان سے پہلے 4 سنتیں پڑھی، مؤکدہ ہیں، اور اب 2 فرض پڑھیں گے، ان کے بعد کی 6 سنتیں مؤکدہ ہیں. انہیں چھوڑنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے. اس لیے جمعے کے 2 فرضوں کے بعد کی 6 سنتیں مؤکدہ نہ چھوڑیں. چاہے گھر جا کے پڑھے، لیکن گھر جا کے آدمی بیجی ہو جاتا ہے، اس لیے یہیں پڑھ کے جانا بہتر ہے. جسے یقین ہو میں گھر جا کے پڑھ لوں گا، وہ اپنے گھر جا کے پڑھ سکتا ہے. اور نفل بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے. بات لمبی ہو رہی مگر بتانے کے لیے ٹائم تو چاہتا ہی ہے. میں نے شاید پہلے بتایا تھا، خیبر کی لڑائی میں مسلمانوں کو مال غنیمت بہت ہاتھ آیا. مال غنیمت، اللہ کے دشمن بھاگے مال چھوڑ کر، ان کا مال مسلمانوں کے قبضے میں آیا. تو پھر جو سامان کسی کے کام کا نہیں وہ بیچ دیا کرتا ہے، اور دوسرے کے پاس میرے کام کا ہے میں اس سے خرید لیتا ہوں. تو صحابہ کرام کے ہاتھ بہت سا مال آیا. صحابہ کرام نے اپنی ضرورت کا خریدا، اپنے سے فالتو بیچا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اس دن 3000 درہم بچے، چاندی کے سکے 3000. انہوں نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو مجھے بہت نفع ہوا ہے، میری تجارت میں آج بہت نفع ہوا. آپ نے معلوم کیا کتنا؟ کہ 3000 درہم بچے ہیں. میں سامان بیچتا رہا، خریدتا رہا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں تجھے اس سے بھی زیادہ نفع کی چیز بتاؤں، اللہ تجھے برکت دے، تیرے 3000 میں بھی اللہ برکت دے. لیکن اس سے بھی زیادہ نفع کی چیز یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد 2 نفل بھی پڑھ لیا کر. اب ظہر کے بعد بھی نفل ہے، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، 2 نمازوں کے بعد نفل نہیں. اس لیے ہم تو سنتیں چھوڑ رہے، 6 سنتیں چھوڑ کے بچے چلے جاتے ہیں. اور حضور نفل کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نفل سنت کے بعد کی چیز ہے. پڑھو گے نفع ہوگا، نہیں پڑھو گے گناہ نہیں. لیکن بلا مجبوری کے اگر سنت مؤکدہ چھوڑ دی تو گناہگار ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان شریف کی خاص عبادتوں میں تراویح ہے. یہ رات رات کی عبادت ہے، اس کی قضا بھی نہیں. سحری کی بندش تک اس کا ٹائم ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، سحری کی بندش کے بعد اس کی قضا نہیں ہوتی. عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، مردوں کے لیے بھی سنت ہے. اور باقی روزہ ہے، اعتکاف ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یہ سارے مسائل رہ گئے جو آج کی مجلس میں بیان نہیں کیے جا سکتے. بس فطرے کے متعلق اتنی بات، فطرے کی قیمت 33 روپے ہے، احتیاطاً 35 روپے ادا کر دیں. 33 روپے بیٹھ رہا ہے، احتیاطاً 35 روپے دے دیں. وہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جتنا بیٹھتا ہے اس سے زیادہ نہیں دینا. نہیں، زیادہ دیں گے تو ثواب اور زیادہ ہی ہوگا. پھر فطرہ کشمش کا بھی تو ہوا کرتا تھا، کھجور کا بھی ہوا کرتا تھا. کشمش کا دیکھو کتنا بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ سنت و شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.